بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ رات کو جب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے لگتا تو وہ کہتی میں بیمار ہوں۔ 1 سال تک تو وہ ایسے ہی کرتی رہی۔ اب میں تنگ آ چکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا اس سے بدلہ لیتا ہوں۔ میں نے رات کو دیکھ آج کی رات ہی اپنی بیوی کو قابو میں کر لینا۔ اگر آج تو کمزور پڑا تو زندگی بھر وہ تجھے دبا کر رکھے گی۔ میرا دوست شفیق ہنستے ہوئے مجھے سبق پڑھانے لگا۔ ارے اس میں کہاں کچھ ہوگا، یہ تو بیوی کا غلام بن کر رہے گا، دیکھ لینا تم سب لوگ۔ میرے دوسرے دوست نے بھی میرا مذاق بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بڑی مشکل سے اپنے دوستوں کو رخصت کر کے میں بے تابی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج میری شادی کی رات تھی اور میرے دوست میری جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ سب جان بوجھ کر مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کے منظر نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری نئی نویلی دلہن غزالہ سر تک چادر تانے سو رہی تھی۔ عروسی لباس صوفے پہ پڑا تھا اور ساتھ ہی زیورات بھی ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا، عموماً شادیوں میں اتنا وقت تو لگ ہی جایا کرتا تھا۔ تو کیا نئی نویلی دلہن اپنے دلہا کے لیے تھوڑی دیر انتظار بھی نہیں کرتی ہے؟ یا صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوا تھا، یا پھر ساری دلہنیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن سے اپنے دلہا کا انتظار بھی نہیں ہوتا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو پچھلے 1 مہینے سے ایک ایک دن گن رہا تھا اور ہر رات بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلتا تھا۔ مجھے تو شادی کی رات کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جب غزالہ میرے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہوتی اور میں اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا اور اپنی تمام تر خواہشات کو پورا کرتا۔ لیکن شاید میرے اور غزالہ کے جذبات الگ الگ تھے۔ وہ میری طرح میرے لیے بے قرار نہیں تھی، اس لیے میرے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ جس رات کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا وہ رات تو آ گئی تھی، لیکن باقی سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ میں مرے مرے قدموں سے غزالہ کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے آرام سے چادر ہٹائی تو وہ غصے میں آگے اور کہنے لگی، کیا مصیبت ہے، سونے کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دوبارہ نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ اس کا چہرہ کسی گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بے ساختہ ہی مجھے اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اب تک غزالہ میری ہی ملکیت ہے اور زندگی کی ہر رات میں نے اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ کیا ہوا جو آج کی رات وہ سو گئی؟ یقیناً سارے دن کی تھکی ہوئی ہوگی۔ لڑکی کو تو ویسے بھی کئی گھنٹوں پارلر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور اس کی لمبی گھنی پلکوں نے اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی تھیں کہ کہیں میری بیوی کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میں لباس تبدیل کر کے بستر پر سونے کے لیے آیا تو ایک دفعہ پھر میرے جذبات پہ قابو ہونے لگے اور میں نے سوتی ہوئی غزالہ کو ہی اپنی باہوں میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن میری اس حرکت سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہ گہری نیند سے جاگی ہے، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ میری قربت سے خوفزدہ ہے۔ میں نے پیار سے غزالہ سے کہا کہ میری جان تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم سکون سے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے تو تمہیں منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا انگوٹھی کا ڈبہ نکالا اور غزالہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ چھٹک دیا۔ غزالہ کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اسے چھونے کی کوشش نہ کروں، اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا اور اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن اگر شادی کی رات ہی میں اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔
اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اور سکون سے سو جائے۔ میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاید وہ بھی ذہنی طور پر صحبت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس طرح سے پیش آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ چادر اوڑھ کر سو گئی تھی اور میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور جانتا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کو صحبت، محبت، صبر اور قربانی سے ہی پروان چڑھایا جا سکتا ہے، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ رشتہ مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو رات والی ناراض سی غزالہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اچھی طرح تیار ہوئی اور اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر میرے اماں ابا موجود تھے۔ انہوں نے بھی بہت ہی محبت سے اسے دیکھا، اس نے بہت پیار سے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلدی ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ میرے چھوٹے بھائی اور بہن سے بھی وہ بالکل دوستوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھا اسے مستقل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی مجھے گھائل کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے جاؤں۔ میں نے تو اسے ٹھیک سے دلہن بنے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بہن نے فوراً ہی نوٹ کر لیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے تنگ کرنے لگی۔ غزالہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میرا دل بھی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، لیکن میں اپنی بہن کے ہاتھوں مزید مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ باقی سارا دن مصروف گزر گیا اور ولیمے کی تقریب بھی نمٹ گئی۔ میں نے اسٹیج پر ہی غزالہ کے کان میں کہہ دیا کہ آج وہ میرے آنے سے پہلے اپنا لباس تبدیل نہ کرے، میں دل بھر کے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ غزالہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس قدر مصروف تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں نہ جانے کیا باتیں چل رہی تھیں کہ مجھے ان کی سرگوشیاں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے کہنے کے باوجود بھی لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نہ جانے کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اور نہ ہی اسے میرے جذبات کا احساس تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا غزالہ کہ میرا انتظار کرنا۔ وہ کہنے لگی فہیم مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں جاگ نہیں سکتی ہوں، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے۔ میں نے کہا مگر اب تم جاگ گئی ہو تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، صبح دیر تک سوتی رہنا، کوئی تمہیں نہیں اٹھائے گا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا وہ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھے اس پر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ میرے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ ہی اس کے رخسار پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے لیے سب کچھ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ ایک دم ہی ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کل ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، بہتر ہے آپ مجھ سے دور رہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قربت سے اسے کیا پریشانی ہو گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے برابر میں بٹھایا تو وہ زاروں کے تار رونے ہی لگ گئی۔ میں گھبرا گیا تھا کیونکہ اس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو رہی تھی کہ کمرے سے باہر بھی جا سکتی تھی۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ آپ میرے قریب نہیں آیا کریں، مجھے عجیب سا لگتا ہے، مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، کسی کا بھی چھونا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے اندر کراہیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ غزالہ کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ میری بیوی شاید کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تھی اور یہ بات مجھے آج پتہ چلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ وقت چاہیے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے اندر تو ایک آگ جل رہی تھی اور برداشت اب ختم ہونے کو تھی۔
میں 27 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے اندر کچھ فطری خواہشات موجود تھیں اور اب ان کی تکمیل ضروری ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو میرے ہاتھ لگانے پر ہی اس قدر واویلا ڈال رہی تھی کہ اس سے آگے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ گھر میں اگر میری اماں ابا موجود نہ ہوتے تو شاید میں اس وقت اس کے رونے کے خاطر بھی نہ لاتا اور زبردستی اپنی خواہش پوری کر لیتا، لیکن میرے لیے فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ گھر میں میری جوان بہن اور بھائی بھی موجود تھا۔ میری کوئی بھی غلط حرکت مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ تو دوبارہ سکون کی نیند سو چکی تھی، لیکن میری نیندیں اڑ گئی تھیں، کیونکہ یہ ایک عجیب 2 راتوں کی بات نہیں تھی۔ پتہ نہیں اسے کتنا وقت درکار تھا اور اس کا مسئلہ اتنا عجیب تھا کہ میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس طرح مزید راتیں بھی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جاؤں گا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن اگلے دن وہ صبح پہلے کی طرح ہی فریش اٹھی اور سرخ جوڑا پہن کر تیار ہونے لگی۔ میں بستر پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا، اسے بھی اپنے وجود پر میری نظروں کی تپش کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی دوپٹہ اٹھایا اور بھر کر دوپٹہ اوڑھ لیا، جیسے میں اس کے لیے کوئی نامحرم ہوں۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ہی ناگوار گزری تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح سج سنور کر کمرے سے نکل گئی تھی اور میں اپنا دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ غزالہ وہ لڑکی تھی جسے شادی کرنے کے لیے میں نے بہت مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا۔ غزالہ میرے ابا کے دوست کی بیٹی تھی اور میں نے اسے 1-2 دفعہ دیکھ رکھا تھا۔ جب ابا نے میری شادی کا ذکر چھیڑا تو غزالہ کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا، اور میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں غزالہ سے ہی شادی کروں گا۔ اماں ابا کو غزالہ پسند تو بہت تھی، لیکن وہ میری شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے تھے، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور میرا رشتہ غزالہ سے طے کر دیا۔ غزالہ کے گھر والے اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے اور مہینے بعد ہی ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ یہ 1 مہینہ میں نے دن رات غزالہ کو سوچتے ہوئے گزارا تھا۔ وہی غزالہ مجھے ایسے تڑپا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کے لیے ترس رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ سب گھر والوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی تو صبح سویرے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل آتی ہے، لیکن تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اب میں ابا کو کیا بتاتا کہ میں تو پوری رات کا جاگا ہوتا ہوں اور غزالہ پوری رات ہی سوتی رہتی ہے۔ اماں کہنے لگی غزالہ کو اس کے میکے چھوڑ دو اور 1-2 دن بعد واپس لے آنا۔ اماں کے آگے میں خاموش ہو گیا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو غزالہ خوشی خوشی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میکے جانے کی خوشی اور اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ میں نے غزالہ کے کان پر جھکتے ہوئے کہا کہ یہ 2 دن میں تمہارے بغیر کیسے گزاروں گا، تم رات کو ہی واپس آ جانا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی اور میرا جواب دیے بنا ہی اپنی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ اس کا یہی رویہ میری جان جلانے لگا تھا۔ میں اسے اس کے میکے لے جانے کے بجائے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ وقت میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اسے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے کمرے میں جانے کو راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ رات جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی نہ جانے کیا بات کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ وہ اس قدر قریب ہو کر بیٹھے تھے کہ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کو میرے وجود سے تو کرائیت آتی تھی، لیکن اپنے ماموں کے بیٹے سے اسے کوئی گھن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جو کچھ میرے دماغ میں ان دونوں کو دیکھ کر آیا تھا میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں غزالہ سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ سوچ ہی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ میری بیوی شاید مجھ سے نہیں بلکہ اپنے ماموں کے بیٹے سے، اس سے آگے سوچنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ میں غزالہ کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا اور دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہ نہ ہی علاج کروانے کو تیار تھیں اور نہ ہی مجھے میرا حق دینے کو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میرے دوست میرا چہرہ پڑھ چکے تھے اور اکثر ہی مجھ سے پوچھتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا؟ میں اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔
मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और गजाला को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और गजाला ज़ारों के तार रोने लग जाती। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। गजाला ने पूरा घर संभाल लिया था। मेरी अम्मा तो उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी। मेरी बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। वो अप्पा की सेहत को लेकर भी बहुत फिक्रमंद रहती और ख़ुद ही वक्त पर उनको दवाइयाँ भी देती। कभी कभी उसके मामू का बेटा हमारे घर आता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों तन्हाई में बातें करते। अब तो मेरा उनके दरमियान बैठने को भी दिल नहीं करता था। और कभी कभी रात के भी उसका फ़ोन आता तो वो फ़ौरन ही बात करने कमरे से निकल जाती। मेरे पूछने पर बस इतना ही कहती कि कमरे में रात के वक्त सिग्नल नहीं आते, इसलिए उसे बात करने के लिए छत पर जाना पड़ता है। मुझे उन दोनों के रिश्ते पर शक ज़रूर था, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को बदकिरदार ठहराता। वक्त गुजरते गुजरते 1 साल होने लगा था और अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता कायम नहीं हो सका था। दुनिया की नज़र में हम एक मुकम्मल जोड़ा थे, लेकिन हमारे दरमियान की दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ़ थे। अगर गजाला मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं कुछ दिनों में ही अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उसे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजा दिया और सोच लिया कि आज की रात तो मैं हाल हाल में गजाला को पा कर ही रहूँगा। मेरी हम बिस्तरी की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ गई थी। मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकेगी। उसके रोने से घबरा कर मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं गजाला को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और रात हम दोनों फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस के लिए निकल गया जो शहर से बाहर था। मैंने गजाला को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह जाने के लिए इनकार कर देती। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं सारी रात उसे अपनी मोहब्बत से इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी कराहियत निकल जाएगी। 1 साल से मेरे अंदर जो तशनगी थी मैं आज पूरी करने से उसे मिटाने के मूड में था। फार्म हाउस पर पहुंचकर गजाला को पता चला कि हम दोनों वहाँ अकेले हैं। मैंने उसे यही बताया था कि मेरे दोस्त और अम्मा अब्बा भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि झूठ था। ये जानकर तो वो एकदम ही पितक गई, कहने लगी कि हम शहर से बाहर इतनी दूर अकेले क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर वापस चलें। मैंने उसको किसी बात को खातिर में ना लाते हुए उसे अपने बाजुओं में उठाया और सीधा बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया। गजाला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। तुम मेरी बीवी हो और हमारे दरमियान हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसीलिए अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने अपने जज्बात की शिद्दत का इजहार करते हुए जैसे ही उसके करीब होने की कोशिश की तो वो मुझे धक्का देकर खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी कि ये आपकी गलत फहमी है कि हम दोनों के दरमियान एक जायज़ रिश्ता है। गजाला की बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो, तो फिर हमारा रिश्ता जायज़ क्यों नहीं है। गजाला रोते हुए कहने लगी क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता और आपसे निकाह करने से पहले ही मैं अपनी मर्ज़ी से ही रज़ा के साथ निकाह कर चुकी थी। मैं रज़ा से मोहब्बत करती हूँ और वही मेरा शौहर है। गजाला की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल के बाद बता रही थी। वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की बीवी थी। ये बात मैं किसी तरह भी कबूल नहीं कर सकता था। मैंने गजाला को बालों से पकड़ लिया और उसे कहा कि तमाशा बहुत हो चुका, अब मुझे एक एक लफ्ज़ सच सच बताओ। और उसके बाद जो कुछ गजाला ने बताया मेरे होश उड़ गए। रज़ा गजाला के मामू के बेटे का दोस्त था। उसने ही रज़ा और गजाला को मिलवाया था और उन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ती रही थी। वो लड़का कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए उन दोनों ने खामोशी से निकाह कर लिया। रज़ा ने गजाला से कहा था कि जैसे ही उसकी नौकरी हो जाएगी वो फ़ौरन ही रिश्ता भेज देगा।
गज़ाला ने इसी इंतज़ार में ये बात किसी को भी ना बताई, और जब मेरा रिश्ता गज़ाला से तय होने लगा तो उसने रज़ा से कहा कि अब वो निकाह की बात सबको बताने लगी हैं। तो रज़ा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अभी ना ही वो नौकरी करता है और ना ही उसके घर वाले गज़ाला को अपनाने के लिए तैयार हैं। उसने गज़ाला से कहा कि फ़िलहाल तुम रिश्ता कर लो, शादी से पहले पहल मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। और आखिर तक वो यही कहता रहा कि निकाह से पहले ही वो गज़ाला को आकर ले जाएगा। निकाह का वक्त आ गया लेकिन रज़ा ना आया। इतने मेहमानों की मौजूदगी में गज़ाला इनकार न कर सकी और उसने निकाह कर लिया। गज़ाला के मामू के बेटे ने रज़ा का पैगाम गज़ाला तक पहुंचाया कि कुछ महीने वो हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ ना बनने दे। रज़ा जल्दी अपने घर वालों को मनाकर उसे ले जाएगा। और गज़ाला पिछले 1 साल से दिन रात इसी इंतज़ार में गुजार रही है कि कब वो आएगा और कब उसे ले जाएगा। गज़ाला की रोते हुए सिसकियाँ बन गई थीं। वो रज़ा की मोहब्बत का दामन थामे इस उम्मीद पर जिंदा थी कि एक न एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन बहुत अच्छी तरह मैं जानता था कि रज़ा जैसे लड़के कभी भी साथ नहीं निभाते। वो गज़ाला को इस्तेमाल कर चुका था और उसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन ये बात शायद उसे समझ नहीं आई थी। मैंने गज़ाला से कहा कि अब तुम्हारा रज़ा क्या कहता है, वो तुम्हें कब लेकर जाने वाला है। वो रोते हुए कहने लगी कि उसके मामू के बेटे ने यही बताया है कि रज़ा दुबई जाने के लिए वीज़ा लगवा रहा है। गज़ाला की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि रज़ा उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर चुका है। मैंने उसे अपने पास बिठाया और मोहब्बत से पूछा कि तुम रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो या फिर मेरे साथ। गज़ाला कहने लगी कि आप मेरे लिए नामहरम हैं, मैं आपके साथ कोई रिश्ता कैसे बना सकती हूँ। आज तक मैंने इसी वजह से आपसे दूरी इख्तियार कर रखी थी कि हमारे दरमियान बनने वाला ताल्लुक़ तो हराम होता। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ फैसला करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। वो कहने लगी कि उसे मेरी आदत और इखलाक बहुत पसंद है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती है और वो चाहती है कि सारी ज़िंदगी भी मेरे घर में ही इज़्ज़त से गुजारे। मैंने उसी वक्त गज़ाला से रज़ा का नंबर लिया और अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त की मदद से रज़ा को फ़ोन करवाया और उस पर दबाव डलवाया कि वो फ़ौरन गज़ाला को इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। रज़ा एक निकम्मा और डरपोक इंसान था। उसने फ़ोन पर भी गज़ाला को तलाक दे दी। उस रात गज़ाला बहुत रोई और मैंने उसे रोने दिया था। उसे तलाक हुई थी और अपने इस गम पर उसे रोने का हक था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने गज़ाला से कहा कि आने वाले 6 महीने के लिए मैं कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, जब तक वो मेरे घर में इज़्ज़त से अपनी इद्दत गुजार सकती है। 6 महीने बाद जब मैं लौट कर आऊँगा तो उसी फार्म हाउस में 2 गवाहों की मौजूदगी में दोबारा अपने निकाह में ले लूँगा। मेरी बात सुनकर गज़ाला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं उसे वापस अगले दिन घर ले आया था। अब 6 महीने मुझे गिन गिन कर गुजारने थे। गज़ाला ने एक गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्तों को ख़तरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं बहुत पहले ही उसे छोड़ चुका होता, लेकिन मेरी मोहब्बत उसके लिए बेलौस थी, इसलिए मैं उसे अपनाने के लिए अब भी राज़ी था। लेकिन मेरी तमाम बहन बेटियों से गुजारिश है कि किसी रज़ा की बातों में आकर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने से गुरेज करें, क्योंकि हर किसी की किस्मत में फ़हीम नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पे अमान।